آج ہم لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. تو لیسن نمبر 1 جو ہے وہ حروف مفردات کے بارے میں ہے. مفردات مفرد کی جمع ہے. مفرد کا مطلب ہے الگ الگ حروف. تو لیسن نمبر 1 جو ہے وہ حروف مفردات کے بارے میں ہے، یعنی الگ الگ حروف کے بارے میں ہے. آج ہم لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا حرف ہے الف. آج ہم الف کا مخرج پڑھیں گے، یعنی الف کہاں سے ادا ہوتا ہے. مخرج کا مطلب ہے کہ حروف کے ادا کرنے کی جگہ، کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو پہلا حرف ہے الف. تو الف وہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے. الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے. تو جوف دہن سے مراد منہ کا خالی حصہ. تو اب ہم الف کو ادا کریں گے. الف الف الف. تو اگلا حرف ہے با. با کا مخرج پڑھیں گے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. با با کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، جیسے با با با. تو اگلا حرف ہے تا. تو تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی تا کا مخرج کیا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، جیسے تا تا تا. تو اگلا حرف ہے سا. سا کا مخرج کیا ہے کہ سا کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کے سرے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے. سا کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. سا سا سا. تو اگلا حرف ہے جیم. تو جیم کا مخرج کیا ہے، یعنی جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے. اوپر اور نیچے کے دانتوں کو ملانے سے اور زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے. جیم کو ہم سختی سے ادا کریں گے، جیسے جیم جیم جیم. تو اگلا حرف ہے ہا. یعنی ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے. ہا کا مخرج کیا ہے. تو ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. وسط حلق سے مراد یعنی حلق کا درمیانی حصہ. حلق کے درمیان سے ہا ادا ہوتا ہے، جیسے ہا ہا ہا. تو اگلا حرف ہے خو. یعنی خو کا مخرج کیا ہے. خو کہاں سے ادا ہوتا ہے. خو جو ہے وہ ادنے حلق سے ادا ہوتا ہے. تو ادنے حلق سے مراد یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے خو ادا ہوتا ہے. تو خو کو ادا کرتے ہوئے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے خو خو خو. تو اگلا حرف ہے دال. دال اور تا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی تا اور دال یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. تو دال کا مخرج کیا ہے. یہ زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے. دال دال دال. تو اگلا حرف ہے ذال. سا اور زال ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی جیسے سا ادا ہوتا ہے اسی طرح زال ادا ہوتا ہے. جو سا کا مخرج ہے وہی زال کا مخرج ہے. یعنی زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کے سرے سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے. تو زال کو ادا کرتے ہوئے ہم نرمی سے ادا کریں گے، جیسے زال زال زال. تو اگلا حرف ہے رو. یعنی رو کا مخرج کیا ہے اور رو کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے. تو رو کا مخرج کیا ہے.
یعنی زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی طرف اٹھے تو رو ادا ہوتا ہے. تو رو کا مخرج کیا ہے؟ یعنی زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی طرف اٹھے تو رو ادا ہوتا ہے. رو کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، جیسے رو رو رو. تو اگلا حرف ہے زا. زا کا مخرج کیا ہے؟ زا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آ جائے تو زا ادا ہوتا ہے. زا زا زا. تو اگلا حرف ہے سین. یعنی سین کا مخرج کیا ہے؟ سین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو سین کو ادا کرتے ہوئے ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے اور زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آ جائے تو سین ادا ہوتا ہے. سین سین. تو اگلا حرف ہے شین. شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یعنی شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے. اس کو ذرا سختی سے ادا کریں گے، جیسے شین شین شین. اگلا حرف ہے صاد. یعنی صاد کا مخرج کیا ہے اور صاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد ادا ہوتا ہے، اور صاد کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، جیسے صاد صاد صاد. اگلا حرف ہے ضاد. یعنی ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی طرف اٹھے تو ضاد ادا ہوتا ہے. تو ضاد کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، جیسے ضاد ضاد ضاد. تو اگلا حرف ہے تو. یعنی تو کا مخرج کیا ہے اور تو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تا دال تو. ان تینوں حروف کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے. تو کو ادا کرتے ہوئے ہم آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، جیسے تو تو تو. تو اگلا حرف ہے زو. سا زال اور زو، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو زو کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک جب سامنے کے دانتوں کے سرے سے لگے تو زو ادا ہوتا ہے. سا زال اور زو ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو زو 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 زو. تو اگلا حرف ہے عین. عین اور حا. عین اور حا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. تو وسط حلق سے مراد یعنی حلق کا درمیانی حصہ. عین جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے عین عین عین. اور اگلا حرف ہے غین. غین اور خا ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو غین اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، اور یہ ادنے حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی ادنے حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے غین ادا ہوتا ہے، جیسے غین
اگلا حرف ہے فا، یعنی فا کہاں سے ادا ہوتا ہے اور فا کا مخرج کیا ہے؟ پر والے ہونٹوں کے سرے جب نچلے ہونٹوں کے تری سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. فا فا فا. تو اگلا حرف ہے قوف. قوف کا مخرج کیا ہے؟ یعنی قوف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے. قوف کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، جیسے قوف قوف قوف. تو اگلا حرف ہے کاف. یہ کاف کشف والا کاف ہے. تو کاف کا مخرج کیا ہے اور کاف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ قوف کے مخرج کے قریب ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کے کاف ادا ہوتا ہے. اس کاف کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے کاف کاف کاف. تو اگلا حرف ہے لام. اب لام، نون اور را، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو اب ہم لام کا مخرج پڑھیں گے. زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی طرف اٹھے تو لام ادا ہوتا ہے. تو لام کو ادا کرتے ہوئے ہم ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، جیسے لام لام لام. تو اگلا حرف ہے میم. یعنی میم کا مخرج کیا ہے اور میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو میم اور با، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو با کی طرح میم بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، جیسے میم میم میم. تو اگلا حرف ہے نون. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے لام، نون اور را، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو اب نون کا مخرج بھی وہی ہے جو لام اور را کا مخرج ہے. تو نون کا مخرج ہے، یعنی زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی طرف اٹھے تو نون ادا ہوتا ہے. تو نون کو ادا کرتے ہوئے بھی ہم آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، جیسے نون نون نون. تو اگلا حرف ہے واو. تو واو کا مخرج کیا ہے اور واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو واو واو. تو اگلا حرف ہے ہا. ہا اور حمزہ، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. تو اقصی حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. تو وہاں سے ہا اور حمزہ یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے ہا. ہا کو جب ہم ادا کریں گے تو سینے سے آواز آئے گی، جیسے ہا ہا. تو اگلا حرف ہے حمزہ. تو حمزہ کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوگا، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوگا، جیسے حمزہ حمزہ حمزہ. تو اگلا حرف ہے یا. یہ یا اور یا یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. تو یہ یا جو ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوگا. جوف دہن سے مراد منہ کا خالی حصہ. یا جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی.
جیسے یا 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 یا۔ آج کا لیسن ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔